peace with its neighbors and beyond. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ امریکہ میں نئے صدر باراک اوباما اب 11 دن بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں۔ اسی دوران امریکہ کے نو منتخب نائب صدر جو بائیڈن پاکستان آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت اہمیت ہے جو بائیڈن کی اس وزٹ کی، کیونکہ نائب صدر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں سے وہ افغانستان جائیں گے۔ جو بائیڈن کے ساتھ امریکی کانگریس کی دونوں پارٹیز کے ممبران بھی شامل ہیں۔ آج اپنے اس دورے کے دوران امریکہ کے نو منتخب نائب صدر جو بائیڈن نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی موجود رہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی جو بائیڈن کی ایک الگ ملاقات ہوئی، اور ایک اہم ملاقات جو بائیڈن کی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ بھی ہوئی۔ سینیٹر جو بائیڈن امریکہ میں نائب صدر بننے سے پہلے کانگریس میں بہت اہمیت اور بہت پر اثر آواز سمجھے جاتے تھے خارجہ امور میں، اور امریکی انتخابات سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہر صورت میں معاشی اور سول امداد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سینیٹر لوگر کے ساتھ کانگریس میں بائیڈن لوگر بل پیش کیا تھا، جس کے تحت پاکستان کو ہر سال $1.5 ارب دینا مطلوب ہے۔ یہ بل ابھی کانگریس کے سامنے ہے اور امید یہ ہے کہ بہت جلد اس کو اپروو کر لیا جائے گا۔ سینیٹر بائیڈن کا پاکستان آنا اور امریکی نائب صدر کی حیثیت سے ان کا یہ انتخاب کہ وہ سب سے پہلے پاکستان جائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گی اخبار دی نیوز سے منسلک ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ممتاز سینئر صحافی قدسیہ اخلاق۔ ویلکم ٹو دی شو۔ قدسیہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا فیڈ بیک کیا ہے آج کی میٹنگز میں، جو بائیڈن کیا بتا رہے تھے اور کیا سن رہے تھے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ آج کی میٹنگ بہت ان کی اہم رہی پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ، جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، فارن منسٹر اور پاکستان کے سفیر حسین حقانی بھی جو اس وزٹ کے لیے آئے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اور پاکستان نے بیسکلی جو بائیڈن جن کا پہلا دورہ ہے پاکستان آفٹر پریزیڈنٹ اوباماز الیکشن اینڈ ایز پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ الیکٹ، تو انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ جو امریکہ ہے وہ چاہتا ہے کہ آگے اپنی جو ریلیشن اسٹرینتھن کرے پاکستان کے ساتھ، اور یہ بھی انہوں نے ایشورنس دی کہ جو نہ کہ صرف ملٹری ایڈ لیکن سوشل اکنامک ایڈ بھی بڑھے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، بلکہ جو انیشل اسپانسر یہ تھے وہ جو بائیڈن لوگر بل ہے، جس کے تحت پاکستان کو $1.5 بلین اینیولی اگلے 10 سال کے لیے ملیں گے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جلدی پاس ہو جائے گا ہاؤس اور سینٹ سے۔ اور اس میں بیسکلی انہوں نے ریٹریٹ کی کمٹمنٹ کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کریں گے، اور پاکستان نے بھی کلیئرلی انہیں بتایا کہ ان کی پاکستان از کمیٹڈ ٹو وار آن ٹیرر۔ اور جہاں تک ریجنل سچویشن کا تعلق ہے، اس میں ظاہر ہے پاکستان انڈیا کے جو ریلیشنز میں اتنی کشیدگی آ گئی، اس کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور اس میں پاکستان نے کلیئرلی کنوے کیا کہ پاکستان کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے انڈیا سے، لیکن جو یہ بلیم گیم اور ہاسٹائل قسم کی سینیٹر بائیڈن نے بتایا کہ اب جب نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے جس میں وہ وائس پریزیڈنٹ ہوں گے اور بہت ہی کروشل وائس ہوگی ان کی، امریکہ پاکستان کے لیے اور قبائلی علاقوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کی اوور آل ویل بینگ کے لیے، جمہوریت کی ویل بینگ کے لیے کیا کچھ کرے گا؟ بائیڈن کچھ اچھی خبریں بھی لائے؟ جی وہ بالکل، انہوں نے کہا کہ انڈر دا نیو ایڈمنسٹریشن ہر قسم کی سپورٹ جو ہے، فائنینشیل سپورٹ بھی، ملٹری سپورٹ اور اکنامک ایڈ بھی بڑھے گی، اور ذرا there would be probably better understanding of Pakistan's concerns as far as war on terror is concerned. اور انہوں نے یہ بھی ایشورنس دی کہ وہ رول پلے کریں گے، اور پاکستان نے کہا کہ جو ٹینشن ہے انڈیا کے ساتھ کہ وہ بھی اپنا ڈیو رول پلے کریں اس میں، اور جہاں تک کشمیر ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ قدسیہ اخلاق ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد میں۔ آج امریکی نومنتخب نائب صدر جب صدر آصف علی زرداری سے ملے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ان کی ملاقات ہوئی، پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے
ایک ہی بات، ایک شکایت جو امریکہ کے ساتھ کی وہ یہ کہ امریکہ کے قبائلی علاقوں میں حملے اور اس کی وجہ سے عدم استحکام جو پیدا ہو رہا ہے، امریکی میزائل حملوں پر احتجاج کیا حکومت پاکستان نے اور اس کے مجبرات سے نائب صدر بائیڈن کو آگاہ کیا۔ اسی دوران امریکہ میں خبریں جاری کر دی گئیں کیونکہ امریکی حکام کو پتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے باشگاف الفاظ میں اس بات کی شکایت کی جائے گی کہ امریکی میزائل حملے پاکستان کی سالمیت پر حملے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے ممتاز امریکی اخبارات واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، CNN سب کو امریکی CIA کے ایک اہلکار نے بتایا جس نے اپنا نام نہیں دیا کہ 1 جنوری کو یعنی کہ اس سال کے پہلے امریکی میزائل حملے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان 3 لوگوں میں القاعدہ کا پاکستان کا آپریشن چیف بھی شامل ہے۔ اس کا نام دیتے ہوئے امریکی CIA نے امریکی اخبارات کو بتایا کہ اسامہ الکینی جو کہ ایک کینین باشندہ ہے وہ اس واقعے میں ہلاک ہوا، اور اس کے ساتھ سلیم سویڈن، شیخ احمد سعید سویڈن جو کہ دونوں امریکہ کو مطلوب تھے وہ امریکی میزائل حملے میں ہلاک ہوئے۔ اور ایک غیر متوقع معلومات یہ فراہم کی گئی امریکی CIA کی طرف سے امریکی اخبارات کو کہ الکینی جس کو کہ اسامہ الکینی جس کو ہلاک کیا گیا امریکی میزائل حملے میں، دراصل وہ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، 100% ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ماسٹر مائنڈ تھا میریٹ بم دھماکے کا۔ اس کے علاوہ 18 اکتوبر کو کراچی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان آمد پر جو حملہ ہوا تھا اس کا بھی معمار اسامہ الکینی یعنی کہ یہ کینین باشندہ تھا جس کو کہ امریکی میزائل حملے میں ہلاک کیا گیا، اور امریکیوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں القاعدہ کا آپریشنل چیف تھا۔ امریکیوں نے یہ خبر آج جاری کی تاکہ سینیٹر بائیڈن کے دورے کے موقع پر جب شکایت کی جا سکے تو یہ جواب دیا جا سکے کہ ان میزائل حملوں سے دراصل پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑا فائدہ امریکی میزائل حملوں سے پہنچ رہا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان اور ممبئی حملے۔ پاکستان اس سلسلے میں واضح ٹھوس موقف بنائے اور اہم ترین سوالات کے جواب دے، یک زبان ہو کے بات کرے، اس کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے۔ آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ذریعے بھارت کو ان سوالات کا، ان شواہد کا جواب دے دیا ہے جو اسے CIA کے ذریعے فراہم کیا گیا تھا۔ اب امریکی CIA اور ISI بھارت میں ہونے والی تحقیقات کے سلسلے میں آپس میں رابطہ میں رہیں گے اور جو بھی سوالات اٹھیں گے تحقیقات کی جس میں ضرورت ہوگی اس کے جوابات فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب جبکہ امریکہ کے نو منتخب نائب صدر جو بائیڈن کانگریس کے ایک اہم وفد کے ساتھ پاکستان میں ہیں اور پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ممبئی حملوں کی تحقیقات میں بھرپور ساتھ دے اور اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرے، جیسا کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اسٹیفن ہیڈلی نے پرسوں وال اسٹریٹ جرنل میں چھپنے والے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کو ذمہ داری لینی چاہیے اور اس سلسلے میں جو اقدامات کرنے ہیں وہ ضروری طور پر ہر صورت میں کرنے ہوں۔ پاکستان میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اہم ترین سوالوں کے جواب میں جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے جوابات آئے ہیں وہ ویگ ہیں اور اس کی بنیادی وجہ مختلف شخصیات کی طرف سے مختلف بیانات ہیں۔ اس کا مرکز اور نیوکلیس تھی ذات وزیر اعظم کے سابق مشیر قومی سلامتی میجر جنرل ریٹائرڈ محمود درانی جو کہ ان معاملات میں بیانات دے رہے تھے یا اخبارات کو خبریں دے رہے تھے۔ ان بیانات اور ان خبروں سے پاکستان یہ بات کہنا چاہ رہا تھا یا کم از کم جنرل درانی یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ ممبئی حملوں کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے۔ ایک چیز جو انہوں نے کہی اور جسے پھر پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات شہری رحمان نے بھی ایکسپٹ کیا وہ یہ کہ اجمل قصاب دراصل پاکستانی ہے، گو کہ اس بارے میں اب بھی سیکرٹری فارن افیئرز اور سیکرٹری انٹیریئر کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات جاری ہے اور کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان اس معاملے میں جو رویہ ہے پاکستان کا اور پاکستان کی طرف سے جو ملے جلے اور آدھے کچے آدھے پکے جوابات آ رہے ہیں اس سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور پاکستان لگتا ہے کہ اس معاملے میں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر پایا ہے۔ چند بنیادی سوالات جن کے جوابات پاکستان کو دینے ہیں، سوچ سمجھ کے دینے ہیں اور ٹھوس جوابات تیار کرنے ہیں اور فوری طور پر دنیا کو فراہم کرنے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا سوال جس کا پاکستان کو سرکاری طور پر ٹھوس جواب دینا ہے وہ یہ کہ کیا واقعی اجمل قصاب پاکستانی ہے، یعنی کہ وہ 100% اس کی شہریت پاکستانی ثابت ہو چکی ہے۔ پاکستان کو دنیا کو یہ جواب فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کو یہ جواب بھی فراہم کرنا ہے کہ اجمل قصاب جیسے کہ پاکستان کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں پاکستانی ہے تو وہ پاکستانی ہے تو جیسا کہ